عزت کو اور بڑھانے کا موقع دے اور ہمیں اچھا انسان بنائے۔ تو اب میں ہمارے اس تقریب کے آخری مہمان خصوصی جناب ذبیح اللہ سر سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ یہاں آئیں اور طلباء کی رہنمائی کریں۔ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں سبھی سے جھک کے ملتے ہیں، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں سبھی سے جھک کے ملتے ہیں کہ سرائی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے اس جلسے کے صدر جناب ابراہیم سر اور دکن اسکول کے اساتذہ کرام، نہم جماعت کے طلباء اور دہم جماعت کے طلباء، I welcome you all by Islamic greetings. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موقع میں سمجھتا ہوں کہ کوئی تقریر کا موقع نہیں ہے، بات کرنے کا موقع ہے، کیونکہ یہ اسکول حضا کا اور اس سال کا آپ کا آخری لیکچر ہوگا جہاں پر آپ ہماری بات سنیں گے۔ تو میں تقریر نہ دے کر، تقریر کو پیش نہ کر کے ایک چھوٹی سی بات پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، ذرا غور سے سن لیں دہم جماعت اور نہم جماعت کے طلباء۔ اور اپنی اس بات کو میں کہانی سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ ایک کہانی میں بھی ہم آپ کو سبق ملتے ہیں۔ چھوٹی سی کہانی یہ ہے کہ ایک بادشاہ کے پاس ایک کسی شخص کی طرف سے 2 باز آئے، چیل 2 باز آئے اس کو تحفے میں۔ بادشاہ خوش ہوا اور ان 2 بازوں کو لے کر اپنے باغ میں اس کو رکھوا دیا، چیلوں کو۔ لیکن وہ دیکھ رہا تھا کہ ایک ہی باز ہوا میں اڑ رہا ہے اور ایک باز ہوا میں نہیں اڑ رہا، وہ اپنی ہی جگہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کہانی آپ ذرا غور سے سنیں، کیونکہ اس کہانی میں آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کون سے باز ہیں، کیا آپ پہلے نمبر کے باز ہیں یا دوسرے نمبر کے باز ہیں۔ آپ خود اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے۔ تو اس نے دیکھا کہ ایک باز ہوا میں اڑ رہا ہے اور ایک باز نہیں اڑ رہا ہے۔ تو اس نے کئی حکیموں کو بلایا، پرندوں کے حکیموں کو، کہ بھئی دیکھو کیا مسئلہ ہے۔ لیکن حکیموں نے دیکھا تو کوئی مسئلہ نہیں نکلا۔ وہ چیل، وہ باز تو ایک دم ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن پھر ہوا میں کیوں نہیں اڑ رہا ہے، وہ اپنا کام کیوں نہیں کر رہا ہے؟ کیونکہ پرندوں کا کام ہے ہوا میں اڑنا، جیسا آپ کا کام ہے تعلیم حاصل کرنا۔ تو وہ ہوا میں نہیں اڑ رہا ہے، کیوں نہیں اڑ رہا ہے؟ تو کئی حکیم آ کر دیکھے، نہیں ہو سکا۔ تو بادشاہ نے پھر پورے شہر میں اعلان کر دیا کہ جو کوئی بھی آ کر اس باز کو اڑائے گا، جو کوئی بھی آ کر اس چیل کو اڑائے گا، اس کو میں اشرفیوں سے اشرفیوں خزانہ دے دوں گا۔ تو ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں اڑاؤں گا اس کو میں اڑاؤں گا۔ تو وہ گیا باغ میں اور ایک ہی منٹ کے اندر وہ باز اڑ گیا۔ جو باز کئی دنوں سے نہیں اڑ رہا تھا، ایک ہی جگہ بیٹھا ہوا تھا، وہ ایک ہی منٹ میں اڑ گیا۔ بادشاہ خوش ہوا، بھئی کیا وجہ ہے بھئی، تم نے ایسا کیا کیا، ہمارے پاس کے پورے حکیم فیل ہو گئے، تم کامیاب ہو گئے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے وہ شاخ ہی کاٹ دی جس پر وہ بیٹھا ہوا تھا، جس جھاڑ کی شاخ پر وہ بیٹھا ہوا تھا وہ شاخ ہی میں نے کاٹ دی۔ مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اڑنے کے لیے پڑھ دی ہے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے اچھا دماغ دیا ہے، اچھی قوت دی ہے، اچھی رائٹنگ دی ہے، اچھا بولنے کا فن دیا ہے۔ جیسا چیلوں کو پر دیے ہیں اڑنے کے لیے، وہ چیل اگر نہیں اڑ رہا ہے تو اپنے پروں کا استعمال نہیں کر رہا ہے، وہ اپنی شاخ پہ اس کو آرام کی جگہ مل گئی، وہ بیٹھ گیا۔ ہمارے پاس بھی ایسی معاملہ ہے، ہمارے پاس اڑنے کے لیے پر ہیں لیکن شاخ ہمارے پاس ہے۔ وہ شاخ کیا ہے؟ وہ شاخ ہے بہانہ۔ نہیں ہوگا مجھ سے، مجھ سے نہیں ہوگا، یہ بہانہ آپ کا۔ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میرے پاس کتابیں نہیں ہیں، میرے پاس اچھا گھر نہیں ہے، میرے پاس اچھے دوست نہیں ہیں، یہ سب بہانے ہیں۔ تعلیم حاصل نہ کرنے کے بہانے۔ اگر آپ کہیں ناکام ہوتے ہیں تو آپ بہانے بولتے ہیں کہ بھئی میرے پاس یہ نہیں تھا، میرے پاس وہ نہیں تھا۔ اور ڈر، مجھے ڈر لگتا ہے سر، کس بات کا ڈر؟ تو جو شاخ ہے وہ آپ کو توڑنا پڑے گا، ورنہ پھر آپ وہیں بیٹھے بیٹھے رہ جائیں گے۔ وہ شاخ یہی ہے کہ آپ اپنے بہانوں کے بہانوں کو کچل کر آگے جائیے، بہانوں کو کچل کر۔ ایک بار ایک صاحب نے حضور سے پوچھا کہ ہم سے جنت کتنی دور ہے، ہم سے جنت کتنی دور ہے؟ تو حضور نے فرمایا صرف 2 قدم، 2 قدم پہ آپ کے لیے جنت ہے۔ کہا کہ کیسے؟ کہا کہ بھئی 1 قدم آپ اپنا نفس پہ رکھ دو، نفس پہ 1 قدم رکھ دو، کچل دو اس کو، دوسرا قدم جنت پہ۔ تو وہی حدیث کا ہم یہاں پہ مفہوم لے سکتے ہیں کہ آپ سے کامیابی بھی 2 قدم دور ہے۔ پہلا قدم آپ اپنے بہانوں کو ٹھوکر مارو،
पहला कदम अपने डर को ठोकर मारो, दूसरा कदम आपकी कामयाबी। एक एडवर्टाइज की लाइन है कि डर के आगे जीत है। आप डर रहे हैं बहुत हैं, और डर क्यों है पता नहीं, कोई आपको पनिशमेंट नहीं देने वाला है, कोई आपको जो है ज़्यादा आपको सज़ा देने वाला नहीं। तो अल्लाह ताला ने आपको जो खुसूसियत दी हैं उसको पहचानो और उसको यूज़ करो। एक आखिरी छोटी बात बोल के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। एक किसी शख्स ने अपने बड़े वली अल्लाह से कहा कि मेरे को नसीहत करो, मुझे नसीहत कीजिए। तो वली ने कहा, क्या तुमने कभी बर्तन धोए? कहा कि हाँ धोए हैं बर्तन। तो क्या ख़ास बात है बर्तन धोने में? कोई बोल सकता है यहाँ पे? ठीक, मैं बात आपको जो यहाँ पे आपको क्वेश्चन के बाद मैं जो बता देता हूँ। उसने कहा बर्तन धोया करो, उसमें एक ख़ास बात है, उसमें बहुत ज़िंदगी का बहुत बड़ा फ़लसफ़ा है। कहा कि क्या? कि हम बर्तन जब धोते हैं तो बर्तनों को बाहर से ज़्यादा अंदर से धोना पड़ता है। तो आपके बाहर की खूबसूरती से ज़्यादा अंदर की खूबसूरती पे काम कीजिए आप। हाँ, बाहर की खूबसूरती से ज़्यादा अंदर की खूबसूरती पे काम कीजिए। बाहर आप कितने भी गोरे, कितने भी लंबे, कितने भी बॉडी बिल्डर हो, वो कुछ काम नहीं आने वाला है। अंदर से आपको जो है बॉडी बिल्डर होना है, अंदर से आपको जो है खूबसूरत होना है। तो प्लीज़ अपने सलाहियतों का इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह ताला ने आपको जो पर दी हैं वो इससे पूरे आसमान में उड़िए और अपने अंदरूनी शख्सियत को, अपने अंदरूनी शख्सियत को जो है संवारिए। और यहाँ से आप तमाम को बेस्ट ऑफ लक अपने एग्ज़ाम के लिए, और अल्लाह ताला आप तमाम के एग्ज़ाम आसान करें, आप तमाम को एग्ज़ाम में इम्तियाज़ी नंबर से कामयाबी हासिल करें, और 10वीं के बाद एक बेहतर मुस्तकबिल चुनने के लिए आपको नेक तौफीक अता फरमाएं। आमीन।